بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں سازش اور بیرونی مداخلت کی تاریخ، آج سنیے اس موضوع پر ڈاکٹر بابر اعوان کے کالم کا 7واں حصہ۔ ذکر چل رہا ہے سازش کا جو ابھی تک چل رہی ہے، پھر بات ہوگی مداخلت پر جو ابھی تک جاری ہے، ساتھ ساتھ وہی سازش اور یہی مداخلت کوچہ بازار میں بچے جن رہی ہے۔ ان دونوں کے بینیفیشری کسی نہ کسی طرح سے عزم، ہمت اور قومی غیرت کو بھوک کے خوف کی ٹیکنالوجی کے زور پر زیر نگی لانے کے جتن کر رہے ہیں، لیکن قومی مزاحمت ہے کہ ہر روز قیامت خیز ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں جو بھولے بھالے پاکستانی یا انتہائی مکار امپورٹڈ الٹیمیٹ کروک یہ سمجھتے ہیں کہ سازش اور مداخلت شیر و شکر جیسے نہیں بلکہ ان میں آگ اور پانی جتنا فرق ہے، ان کے لیے امریکن رائٹر ڈینیل مارکی کی کتاب نو ایگزٹ فرام پاکستان پڑھنا لازم ہے۔ اردو محلہ میں اس کتاب کے ٹائٹل میں یو ایس ایڈمنسٹریشن صاف صاف کہہ رہی ہے، میں پاکستان سے نہیں جاؤں گی۔ مسٹر ڈینیل امریکہ کا پالیسی ریسرچر ہے، اس لیے یہ کتاب لازماً یو ایس ایڈمنسٹریشن کا پالیسی پیپر ہی کہلائے گی، جس کی پہلی اشاعت ستمبر 2013 میں کیمبرج یونیورسٹی پریس سے ہوئی، جس کا سب ٹائٹل ہے امریکاز ٹارچرڈ ریلیشن شپ ود اسلام آباد۔ مسٹر ڈینیل مارکی محض ایک مصنف نہیں ہیں بلکہ جان ہاپکنس اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز SAIS کے سینئر ریسرچ پروفیسر بھی ہیں۔ ڈینیل نے یو ایس ایڈمنسٹریشن کی وہ پالیسی بیان کی جس میں امریکن کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں مداخلت سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ ڈینیل کے بیان کردہ امریکی مداخلت کی 3 بڑی وجوہات یہ ہیں۔ پاکستان میں امریکی مداخلت کی پہلی بڑی وجہ، ڈینیل مارکی کے مطابق یو ایس ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر اور میسل پروگرام دونوں اس قدر بڑے اور اتنے وسیع پیمانے پر یعنی سو بگ اینڈ ایکسٹینسبل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان کے ساتھ کانسٹنٹلی انگیج رہنا ہے تاکہ ان دونوں پاکستانی دفاعی پروجیکٹس پر قریبی نظر رکھی جائے۔ پاکستان میں امریکی مداخلت کی دوسری بڑی وجہ، امریکہ کے خیال میں پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا عوامی جمہوریہ چین کی سول ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ سب سے ڈیپ ریلیشن شپ موجود ہے۔ ظاہر ہے امریکہ ایشیا میں چین کو چیلنج کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں اسٹریٹجک دفاعی وہ بھی 3 عدد ایسے معاہدے کر چکا ہے جن کا مقصد بھارت کو چین کے مقابلے میں ایشین سپر پاور کے طور پر کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان میں امریکی مداخلت کی تیسری بڑی وجہ، امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج موجود ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف اس ریجن کو بلکہ ساری دنیا کو ڈی سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ جاری رکھے، جس کا واحد مقصد ڈینیل مارکی نے ان لفظوں میں بیان کیا، ٹو کیپ این آئی آن دا پاکستان آرمی۔ اب آئیے نو ایگزٹ فرام پاکستان کی یو ایس پالیسی کے اس بنیادی فیصلے کی طرف جس کے نتیجے میں پاکستان خود مختاری سے بھکاری تک والے دائرے کے مسلسل سفر میں چل رہا ہے۔ اسی تناظر میں پاکستان کی حالیہ امپورٹڈ رجیم کے ماؤتھ پیس کی طرف سے بار بار یہ کہنا آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ ہم بھکاری ہیں، امریکہ ہمارا انداتا ہے، ہماری لائف لائن ہے۔ اگر امریکی امداد کا وینٹیلیٹر اتر جائے تو 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس امپورٹڈ پالیسی کا کلائمیکس امپورٹڈ لیڈرشپ بار بار اس طرح دہرا رہی ہے، وی آر بیگرز اینڈ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ امریکی پالیسی سازوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے 72 سال پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو کسی بھی قیمت پر ترقی یعنی ڈیولپ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو اسلامک ورلڈ کی قیادت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اس یو ایس پالیسی کا اگلا حصہ پچھلے سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے، جس کا انگریزی سے لفظ بلفظ اردو ترجمہ یہ ہے، ہم نے کچھ ایسے راستے دریافت کر لیے ہیں جس کے ذریعے سے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ اس بات کا بندوبست کرنا ہے کہ اس ڈی سٹیبلائز کرنے والی پالیسی کے نتیجے میں وی بائی پاکستانی لیڈرز، یہاں لیڈر سے مراد استعمار کے ہاتھوں ڈالروں کے عوض استعمال ہونے والے میر جعفر اور میر صادق جیسے سیاستکار ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی پاکستان میں رجیم چینج کے لیے امریکی سازش کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا بینیفٹ آف ڈاؤٹ صرف طاقتور مداخلت کار اور اندرونی سہولت کار کرداروں کے لیے ہی رہ گیا ہے؟ ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ پاکستان میں سازشوں کی تاریخ کی طرف دلائی ہے۔ پنڈی سازش کے 27 سال بعد جبکہ فرنگی استعمار سے آزادی کے 41 سال گزرے تھے کہ مڈ نائٹ جیکلز کا مقدمہ 1988 تا 1989 سامنے آ گیا۔ میڈیا اور عوام میں اس مقدمے کو بریگیڈیئر بلا سازش کیس کے نام سے شہرت ملی، جس کی بنیاد پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کی ایک رپورٹ تھی۔ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر لاہور کے صحافی منیر احمد نے کتاب لکھ ڈالی۔ عنوان تھا پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار۔ اس پیچیدہ مقدمے میں فوجداری قانون کے ماہر باری سلیمی سینئر ایڈوکیٹ، اکرم شیخ ایڈوکیٹ دفاعی وکیل بنے۔ 3 ملزموں کا مقدمہ میری لا فرم میں آیا، جن میں صحافی منیر احمد،
نواز گورنمنٹ کے پہلے فیڈرل کامرس منسٹر ملک نعیم آوان فرام خوشاب اور شہرت یافتہ سپائی ماسٹر افغان امور کے ماہر میجر عامر، ان تینوں نے مجھے وکیل کیا۔ وقت بدلتا رہا مگر ہماری چال کبھی نہ بدلی، وہی پہ ڈھنگی، وقت کے ساتھ بدلنے سے انکاری اور زمینی حالات کے مطابق پالیسی سازی سے آ رہی، جس کا ایک بڑا ثبوت متحدہ پاکستان کے دور سے ملتا ہے۔ یہ تھا اگرتلہ کنسپریسی کیس، جس کا مقدمہ ایک فوجی حکومت نے ایوب دور میں سال 1968 میں ایسٹ پاکستان کے 34 لوگوں کے خلاف درج کروایا۔ بڑے ملزم شیخ مجیب الرحمان، محی الدین احمد، کمانڈر معظم حسین، فلائٹ سارجنٹ محافظ اللہ، کارپورل عبد الصمد، کیپٹن شوکت علی، کیپٹن خندکر، کیپٹن محمد عبد المطلب، 21 بلوچ ریجمنٹ کے افسران، کیپٹن ANM نذر زمان تھے۔ اگرتلہ سازش کیس اور حالیہ امپورٹڈ رجیم چینج سازش کیس میں مماثلت ہو سکتی ہے، مگر کوئی ایک جگہ نہیں، بہت سارے پوائنٹس پر۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ذمہ داری کا الزام روس پر لگایا گیا، لیکن اس مقدمے کے آرکائیوز بڑی مختلف کہانی سناتے ہیں سازش کے کرداروں اور ان کے پاکستانی سہولت کاروں کے بارے میں۔ قوم سقوط ڈھاکہ کے سانحہ پر مسلسل رو رہی ہے، لیکن جسٹس حمود الرحمان ون مین کمیشن کی رپورٹ اقتدار کی غلام گردشوں میں کہیں کھو گئی ہے۔ وزارت پارلیمانی امور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا انتظام دیکھتی ہے، اس لیے جو میں دیکھ سکا، چلیے آپ کو بھی تھوڑا سا دکھاتا ہوں، جہاں میں 3 دفعہ انچارج وفاقی وزیر رہا۔ کالم جاری ہے۔